بلند آواز سے پڑھیں گے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریگولر دورہ قرآن مجید کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے سورہ النساء کی آیت 43 سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں کئی فقہی احکام جو ہیں وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن کی میں تھوڑی تھوڑی تفصیل جو ہے وہ حسب معمول جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ احباب جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ جو علاقہ تھا جس کو اب ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، حجاز کا یہ علاقہ اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی شراب نوشی جو ہے یہ بڑا عام جو تھا، لوگوں کا معمول تھا، اور لوگ پانی کی طرح جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے، جس طرح کہ اس دور میں مغربی اقوام جو ہیں وہ اس معاملہ میں پیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے لیے، یعنی اس کو حرام کرنے کے لیے میں اینگانگ جو ہے وہ حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس کو حرام کیا گیا ہے گرادویس طریق پر، یعنی آہستہ آہستہ اس کے حوالے سے احکام جو ہیں وہ اتارے گئے۔ پہلا حکم جو شراب اور جوا کے حوالے سے اترا وہ سورہ البقرہ میں ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوا کے حوالے سے، آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع بھی ہے، واثمہما اکبر من نفعہما، مگر ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت پاک تھی جو شراب کو حرام کرنے کے حوالے سے اتری۔ اس سے جو ایک ہوتی ہے سلیم طبیعت، نیک طبیعت، صالح طبیعت، وہ جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ امر الہی جو ہے وہ اس کو حرام کرنے کے حوالے سے نازل ہونے والا ہے، تو مفسرین نے فرمایا بہت سے لوگ جو تھے اس آیت کریمہ کے نزول سے ہی شراب کا پینا جو تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، چہ جائے کہ ابھی واضح حکم نازل نہیں تھا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس کے بعد اتاری گئی، جس میں یہ پابندی لگائی گئی مسلمانوں پر جو اس دور کے مسلمان تھے جب قرآن مجید نازل ہوا، یعنی صحابہ کرام، یہ پابندی لگائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، تم جو ہے وہ نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔
جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، اس وقت تم نماز مت پڑھو۔ یہ چیز واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی کہ اب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نشہ کی حالت میں تمہارے لیے نماز کا پڑھنا منع کر دیا گیا۔ جب نشہ کی حالت ہو تو تب تمہارے لیے نماز کا پڑھنا منع کر دیا گیا۔ اس آیت پاکہ جو تھا وہ اثر اہل اسلام پر اور اسلامی معاشرے پر یہ ہوا کہ دن کے وقت عام طور پر اہل اسلام نے جو تھی وہ شراب کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، چونکہ نماز کے بعد نماز، نماز کے بعد نماز، اور حکم یہ اتر آیا کہ تم آئندہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرو گے۔ ایک تو یہ چیز۔ اس کے بعد جو فائنل اور آخری حکم اترا کہ جس کے بعد شراب مطلقاً اور مکمل طور پر اور واضح طور پر حرام قرار دے دی گئی، وہ سورہ المائدہ میں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جب حکم اترا تو یہ حکم اترنے کا شان نزول جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بعض اہل ایمان جو ہیں وہ کسی جگہ پر جو تھے وہ اس طرح کی محفل میں انوائٹ تھے کہ جہاں پر جو تھی وہ شراب جو تھی وہ سرو کی گئی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور نماز تھی مغرب کی۔ جب وہ نماز کی مغرب کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو جو امام صاحب تھے انہوں نے جو تھا وہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی الحمد شریف کے بعد۔ جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو اس میں نشہ کی وجہ سے ان سے یہ مسٹیک ہوگی۔ آپ پڑھیے قل یا ایھا الکافرون، پڑھیے سارے قل یا ایھا الکافرون، آگے لا اعبد ما تعبدون، یہاں سے لفظ لا ان سے مس ہو گیا نشہ کی وجہ سے۔ معنی اس کا کیا تھا؟ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب لا مس ہوا تو معنی کیا ہو گیا کہ کہہ دیجئے اے کافرو میں بھی معاذ اللہ اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نشہ کی وجہ سے ایسا جو تھا وہ ہوا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو تھی وہ اتاری گئی اور اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ حالت نماز میں جو تھی ایسی حالت میں نماز ادا نہیں کریں گے جب کہ وہ نشے کی حالت میں ہو، جب کہ وہ نشے کی حالت میں ہو۔ اس مقام پر ایک بڑی بحث ہے جس کو میں دو الفاظ میں اور ایک مسئلے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بحث یہ ہے کہ اس وقت کون سے صحابی اور کون سے مومن تھے جو کہ نماز پڑھا رہے تھے اور امامت کون کر رہا تھا۔ اس میں کتب کے اندر جو ہیں وہ دو روایات عام طور پر جو ہیں وہ صحاح، جو سب سے صحیح کتابیں احادیث پاک صحاح ستہ، ان میں وہ روایتیں موجود ہیں جہاں پہ دو مختلف صحابہ کرام کے نام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ وہ جو بھی صاحب تھے، وہ جو بھی امام تھے، ان کا اس وقت اس عمل کو کرنا یعنی شراب کا پینا کسی قسم کا ان کے لیے کوئی گناہ نہ تھا۔ ان کے لیے کوئی گناہ، بولیے نا سر، ان کے لیے کوئی گناہ نہ تھا، اس لیے کہ حرمت کا اور شراب کے حرام ہونے کا بھی واقعی حکم ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس چیز کو بطور اصول سمجھ لیجیے، کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ بات بات پر فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ دور اس طرح کا نازک آ گیا، بات بات پر فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے شرعی مسئلے کے طور پر، جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت لے کر آتا ہے یا آپ کے علم میں آتی ہے اور وہ روایت منسوب ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے کسی صحابی اور کسی غلام کی طرف، اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ ایک مومن کو پورا علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں نازل نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ کم و بیش 23 سال حضور پر نازل ہوتا رہا۔
جب حضور پاک کے اوپر پہلی آیات اتری تو وہ صرف 5 آیات تھیں. کتنی آیات تھیں؟ صرف 5. اور اگر مجھے اس وقت ٹھیک یاد ہو تو مفسرین کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت حضور پاک پر تب نازل ہوئی جب حضور پاک حجۃ الوداع فرما کے تو واپس آ چکے ہوئے تھے. یعنی یہ کم و بیش 23 ایئرس کا ایک پیریڈ ہے جس میں قرآن مجید کے احکام نازل ہوئے. اب ان میں جب کوئی حکم جو تھا وہ واضح طور پر اتر آیا، اس کے بعد اگر کسی سے تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی خطا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اگر دین میں اس پر سزا موجود تھی تو ان کو سزا بھی عطا فرمائی اور سزا دی اور ان کے نفس کی تطہیر اور تزکیہ فرما دیا. اب بات کو سمجھ گئے؟ اس لیے جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو اس وقت تک اس عمل میں کسی بھی صحابی کا مبتلا ہو جانا وہ قطعاً کوئی عیب یا کوئی کمزوری یا کوئی ایسی بات اس کے اندر نہیں ہے. وہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کوئی کریکٹر کی کمزوری اور عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا، کیونکہ حکم ابھی نازل ہی نہیں ہوا. ایک عام چیز ہے جو اجازت ہے اور جس کو اجازت جو تھی وہ آلریڈی موجود تھی، چونکہ وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا ہوا تھا. سو ہر معاملے کے اندر اس بات کو ذہن نشین رکھیے، کیونکہ اس دور میں لوگ بڑی بے احتیاطی کے ساتھ دین کا بیان جو ہے وہ کرنے لگ گئے ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی بہت بلند رتبہ صحابی کے حوالے سے اس طرح کی ثابت ہو بھی جائے بالفرض، کیا میں کہہ رہا ہوں بالفرض، اگر صحیح روایتوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز ثابت ہو بھی جائے تو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے. اس لیے بے ادبی نہیں ہے کہ اس وقت تک ابھی قرآن مجید کا کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. معاشرے میں ایک عام چیز تھی، اس کو جو شخص بھی استعمال کرتا تھا اس کے حوالے سے کوئی عیب یا نقص یا کمزوری اس کے اندر وہ قرار دی جا سکتی نہیں. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے حکم کی طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں جب کہ تم نشے کے اندر ہو. حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس میں یہ چیز اور یہ حکم بھی مراد ایک تو ہوگی نشے کی حالت، اور دوسرا یہ، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو اس امر کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر شدید نیند کا غلبہ ہو. کس چیز کا غلبہ ہو؟ نیند کا شدید غلبہ ہو، کہ جب بندے کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہا ہے، کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر وہ کیا عرض کر رہا ہے. جب نیند کا اتنا شدید غلبہ ہو کہ الفاظ بھی اس کی زبان سے نکل نہ پا رہے ہوں اور نماز کا بھی وقت ہو، پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سو جائے، نیند پوری کر لے. حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ وہ جان لے وہ کیا کہہ رہا ہے. سو اس حالت کے اندر جو ہے وہ بندے کو، یعنی شدید نیند کسی بندے کے اوپر طاری ہو اور اتنی نیند طاری ہو کہ وہ نماز بھی پڑھے تو اس کو الفاظ اس کے گڑمڑ ہو جائیں، مکس ہو جائیں. رکوع کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھتا پھرے، سجدے میں رکوع کی پڑھتا پھرے، تلاوت کے وقت تسبیحات شروع کر دے، تسبیحات کے وقت تلاوت شروع کر دے. جب کبھی اتنا غلبہ ہو جائے تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھے، پھر سو لے، نیند پوری کر لے اور اس کیفیت میں آ جائے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ اس کو علم ہو جائے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. سو اس حالت میں بھی اس کو نماز کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہے. یہ دو چیزیں آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ولا جنوبا، فرمایا اس حالت میں بھی نماز ادا نہ کرو جب کہ تم حالت جنابت میں ہو. جب کہ تم حالت جنابت میں، حالت جنابت سے مراد یہ ہے کہ جب عورت اور مرد، شوہر اور بیوی اپنا حق زوجیت ادا کرتے ہیں یا کسی بندے کو سوئے ہوئے
نیند میں انزال ہو جاتا ہے تو وہ حالت جنابت کی حالت ہوتی ہے۔ اس حالت میں نہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، الا حتیٰ کہ عابر سبیل حتیٰ تغتسلوا، فرمایا مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ سو جب بندہ جو ہے وہ حالت جنابت میں ہو یا سفر میں اس کو جنابت کا شکار ہو جائے، تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے، جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، فرمایا اور اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، تم میں سے کوئی شخص بولو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے یعنی واش روم سے ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، صحبت کی ہو اور ان کے حقوق کو ادا کیا، پھر کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں اپنی طہارت کے لیے پانی نہ ملے، تمہیں اپنی طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا، پس تم تیمم کر لو، بولیے سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ آسانی دیتی ہیں، فرمایا فَتَيَمَّمُوا، پس تم تیمم کر لو۔ سو تیمم کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کی 4 چیزیں جو ہیں اس مقام پر ارشاد فرمائے گی۔ پہلی چیز فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اگر کیا ہو، تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، یا تم سفر میں ہو، یعنی سفر میں تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے، پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور تم سفر کر رہے ہو۔ تیسری چیز کیا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، اب فیورنگ سے یا پیشاب سے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وہ آیا ہے۔ چوتھی چیز، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، یا تم نے عورتوں کو مس کیا۔ اس مقام پر جو ہے وہ لامستم النساء کا مطلب خالی ٹچ کرنا یا ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کا یعنی کنایا کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے صحبت کرنا اور مقاربت کرنا اور حقوق زوجیت مکمل ادا کرنا۔ فرمایا یہ 4 اگر معاملات ہوں تمہارے لیے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب ان 4 حالتوں میں تمہیں اگر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا، پس تم تیمم کر لو، پس تم کیا کرو، تیمم کر لو۔ سو یہ چیز اس مقام پر واضح ہوگی کہ جب بندہ واش روم میں جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے لیے وضو لازم ہے، اگر اس نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے کیا چیز لازم ہے، بولیے کیا چیز لازم ہے، وضو۔ اور جب اس نے عورتوں سے، اپنی بیویوں سے ان کا حق پورا کیا اور حقوق زوجیت ادا کیے، تب اس کے لیے لازم ہے غسل، تب اس کے لیے کیا لازم ہے، غسل۔ سو تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے، تیمم دونوں کا متبادل کیا ہے، تیمم۔ یعنی جب کسی شخص کو وضو کرنا اس کے لیے لازم ہو، اب فقہی لینگویج کے اندر آ جائیے، حد سے اصغر اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حد سے اصغر، اور جب غسل لازم ہو اس کو کیا کہتے ہیں، حد سے اکبر۔ حد سے اصغر اور حد سے اکبر، وضو کا لازم ہونا یا غسل کا لازم ہونا، ان دونوں صورتوں میں اگر بندے کو پانی دستیاب نہ ہو، پانی ملنا ممکن اور ملی اور پاسبل نہ ہو، تو پھر اس بندے کو دونوں حالتوں میں اللہ نے جو آسانی کا حکم اتارا ہے وہ ہے تیمم کرنا، وہ کیا، بولیے، تیمم کرنا۔ پھر وہ فرمائے فَتَيَمَّمُوا، وہ تیمم کر لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام
اتنا عظیم ہے کہ دو دو تین تین الفاظ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تیمم کس چیز سے کرنا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا تیمم کس طرح کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی یہ اعجاز والا کلام سنیں اور غور کیجیے۔ پہلے فرمایا فتیمموا، پس تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ ایک گل ذہن نشین رہے دی کہ غسل اور وضو دونوں کا متبادل تیمم ہے، دونوں کا متبادل تیمم ہے۔ ایک بات آگے فرمایا فتیمموا، پس تم تیمم کر لو۔ یا اللہ تیمم کرنا کیسے؟ یہ تیمم کیا چیز ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تیمم کی آسانی جو ہے یہ ساری کی ساری جتنی پہلی امتیں آئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی ایک بھی امت کو اللہ نے تیمم کا حکم عطا نہیں فرمایا۔ یہ حکم خاص ہے امت پاک مصطفیٰ کے لیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت پر یہ آسانی کی گئی۔ فرمایا کہ تیمم کرو، کیسے کرو؟ فرمایا صعیداً طیبا، تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تیمم کس سے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ یا اللہ کیسے کرنا ہے؟ اس کو آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرمایا کہ تیمم ایسے کرو کہ پس تم پاک مٹی سے مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت، یہاں تک فقہی طور پر ہاتھ ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آسانی بھی عطا فرمائی، کس چیز سے تیمم کرنا ہے اس کا بھی حکم عطا فرما دیا، اور کس طرح کرنا ہے اس کا بھی حکم جو ہے ان 4-5 الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اس میں ایک اور نقطہ موجود ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے کہ جب تیمم کرتے ہیں تو تیمم کرنے میں نیت و ارادہ کرنا، نیت و ارادہ کرنا یہ تیمم کی شرائط میں سے اور اس کے فرائض میں سے ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تیمم میں نیت کرنا لازم ہے، تیمم میں نیت کرنا لازم ہے کہ میں اب ناپاکی سے پاک ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا لازم ہے۔ اس نیت کا بیان اس آیت کریمہ میں آپ کو پتہ کہاں پہ ہے؟ وہ لفظ تیمم کے اندر ہے، وہ لفظ تیمم کے اندر ہے۔ کیوں کہ تیمم کا لغوی اور لفظی معنی ہے ارادہ اور قصد کرنا۔ کیا لفظ تیمم کا لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ اور قصد کرنا۔ اب ہم لغوی معنی اس مقام پر کرتے ہیں، فرمایا فلم تجدوا ماء، پس تمہیں اگر پانی نہ ملے ان ساری حالتوں میں جن کا پہلے ارشاد فرما دیا گیا، فتیمموا، پس تم قصد اور ارادہ اور نیت کر لو صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ سو تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ تیمم کرنا کس چیز سے ہے؟ پاکیزہ مٹی سے۔ فقہ حنفی کے ریگولر اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق مٹی یا مٹی کی جنس سے، زمین یا زمین کی جنس سے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طرح پتھر جو ہے، پتھر اسٹائن، یہ مٹی کی جنس سے ہے، یہ زمین کی جنس سے ہے۔ جس طرح ریت ہے، ریت کو ہم نوشت میں کیا کہتے ہیں؟ سند۔ جس طرح سند ہے، جس طرح اسٹائن ہے۔ اور اسٹائن اور پتھر جو ہے وہ اگر بالکل صاف ستھرا ہو، مثلا بار پتھر پڑا، وہ اوپر بارش ہو گئی، اس کے اوپر مٹی بالکل موجود نہیں، اس کے باوجود اس کے ساتھ تیمم کر لینا جائز ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ تیمم کر لینا جائز ہے۔ کیوں کہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، پتھر زمین کی جنس سے ہے، اس لیے وہ بالکل دھلا ہوا ہو، صاف ہو، پھر بھی اس کے ساتھ تیمم کر لینا یہ جائز ہے۔ ادروائز کوئی بھی چیز، اور ایک موقع پر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے دیوار کے ساتھ بھی تیمم فرمایا، حضور علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ بھی تیمم فرمایا ہے۔ حالانکہ عام طور پر دیوار کے اوپر جو ہے وہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، کیوں کہ تب دیواریں مٹی کی تھیں اور مٹی زمین کی جنس سے ہے۔ سو حضور علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ بھی تیمم فرمایا۔ کوئی بھی چیز جس کے اوپر گرد و غبار موجود ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ
کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ریگل فقہ حنفی کا۔ اب ایک آسانی کے لیے میں ریگل عرض کرتا ہوں فقہ مالکی کا، جس کی ہمیں بھی کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے ان ملکوں میں رہنے کی وجہ سے، اور ان معاملات کے اندر اجازت بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے، فقہ مالکی کا ریگل یہ ہے کہ زمین کے ساتھ متصل ملی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ جو چیز زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ سو اس بنا پر فقہ مالکی کے اس ریگل کی بنا پر جو سنو ہوتی ہے، سنو برف، اس کے ساتھ بھی تیمم کر لینا جائز ہے۔ اس کے ساتھ بھی تیمم کر لینا جائز ہے، اس بنا پر کہ یہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، چاہیے کہ یہ مٹی نہیں ہے، چاہیے کہ یہ مٹی نہیں ہے، چونکہ اساں پتہ گرمیاں بھی جا گئی رنگر جا کے بریک مارنی ہوتی، مجھے تو صرف برف ہی پھر لبدی ہے۔ یعنی کبھی مومن کسی ایسے خطے میں چلا جائے جہاں برف کے علاوہ اس کو کوئی چیز دستیاب نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے، اصل مسئلہ یہ نماز قضا نہیں کرنی، آپ بات سمجھیے ذرا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی نماز کسی صورت بندہ قضا نہیں کر سکتا جب تک وہ جاگ رہا ہے، اپنی ہوش و حواس کے اندر ہے۔ سو یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں کہ مومن کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ کس چیز سے تیمم کرو؟ پاکیزہ مٹی سے۔ اور کیسے کرو؟ فَامْسَحُوا، پس تم مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ مسح کر لو۔ طریقہ یہ ہے جب بندہ تیمم کرنے لگے تو اپنے یہ انگلیوں کو تھوڑا کھلا چھوڑ کر اس کے اوپر لگائے، زمین کے اوپر یا جس چیز سے بھی اس نے تیمم کرنا ہے، اور اگر سمجھے کہ مٹی یا گرد و غبار زیادہ لگ گیا ہے تو پھر ان کو اس طرح کر کے تو جھاڑ لے، اور جھاڑ کر اپنے چہرے پر ایک دفعہ پھیرے، پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اس چیز پر لگائے جس سے اس نے تیمم کرنا ہے، اور پہلے دائیں پورے بازو کا مسح کر لے اور پھر پورے بائیں کا مسح کر لے۔ ہم نے وضو کے، غسل کے، تیمم کے اور مسح کے احکام تفصیل سے عرض کیے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینل پر کوئی جا کے بندہ وہاں سے بھی تفصیلاً سن سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اے لوگو بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاف کر دینے کی شان ہے، اس کے تمہارے لیے بخشش کر دینے کی شان کا ظہور اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ جب تم بیمار ہو، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو تیمم کی تمہیں اجازت دے دی۔ جب تم سفر میں ہو، سفر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، پانی پاس موجود نہیں، اللہ نے تمہیں تیمم کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح دیگر دو صورتوں میں بھی فرمائی ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نہایت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ آیت پاک نمبر 44 سورہ النساء، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، فرمایا وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ گمراہی خریدتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ اے اہل ایمان تم کو بھی سیدھے رستہ سے گمراہ کر دے، تمہیں بھی سیدھے رستے سے گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اقوام جو ہیں جن کو کتابیں عطا فرمائی، اور قرآن مجید جب بھی اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد کون سی دو قومیں ہیں؟ بولیے، اہل کتاب ہم کنہیں کہتے ہیں؟ عیسائی اور یہودی، اہل کتاب ہی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو آسمانی کتاب سے حصہ عطا فرمایا گیا، اللہ نے انہیں آسمانی کتابیں عطا فرمائی، اب ان کتابوں سے انہوں نے ہدایت نہیں لی، یشترون الضلالہ، انہوں نے اس سے گمراہی خرید لی، انہوں نے کیا کہ اس سے گمراہی خرید لی، اور خالی خود گمراہ نہیں ہوئے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ اے اہل ایمان وہ تمہیں بھی نیک اور حق اور سیدھے رستے سے تمہیں بھی گمراہ کر دے۔
یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین اہل ایمان کو رکھنا ہوگی. ایڈا سادہ بندے نو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان میں کوئی بندہ چپ کر کے تے لٹ کے تے لے جائے. اور یہ کوشش جب قرآن مجید نازل ہوا اس دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ کوشش ان کی طرف سے جاری رہنی ہے. اس دور میں اس کوشش کا سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ جو ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بن گیا ہوا ہے. میں بالکل واضح طور پر بات عرض کرتا ہوں, اس لیے ان باتوں کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سمجھیے. اور سب سے خطرناک بات وہ ہے کہ جب کفر کی بات کسی ظاہر مومن کی زبان سے نکلی, وہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ان باتوں کو سمجھ جائیے. دیکھیے نا, ایک بندہ کافر ہے, ہمیں پتہ ہے یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے, یہ سکھ ہے, یہ ہندو ہے, یہ قادیانی ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک بندے کا ویسے ہی پتہ ہے ہمیں کافر ہے, وہ جو بھی بات کرے گا ہم اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دیں گے. لیکن اگر بات کفار کی ہو اور کرنے والا کلمہ گو ہو, کرنے والا کون ہو, کلمہ گو, پھر ایسے آکھیں گے نہیں ہوں ایس گل کو وزن ہونا ہے. بھائی صاحب اے تو مسلمان ہے پہ گل کرتا ہے, فسٹو ڈیرے والے سامنے. اس بات کو سمجھے, یہ اس دور کا سب سے خطرناک حملہ ہے جو ایمان پر ہو رہا ہے. میڈیا کی صورت میں, موویز کی صورت میں, ڈراموں کی صورت میں, جو ہمارے ہی ٹیلی ویژن چینلز پر لگتے ہیں, ان کو لکھنے والے بھی بظاہر مسلمانوں کے ناموں پر لکھے ہوئے, لیکن وہ جو ڈائلاگ ہیں ان میں بہت سارے اب ڈائلاگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیدھے سادے کفریہ عقائد کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں, سیدھے سادے کفریہ عقائد کے اوپر. اب علماء کی ہوئی باتوں کی باریک بینی میں کیا جائیں گے, ہمارے لوگ تو ڈرامے سمجھنے کے بھی اب قابل نہیں رہے. وہ اس طرح ہر چیز اپنے اندر ہضم کرتے ہیں گویا کہ جسے آکسیجن بندہ اپنے اندر ہضم کر لیتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ڈرامے کو 10 دفعہ دیکھنے والے لوگ ایک دفعہ درس قرآن نہیں سن سکتے. ایک ڈرامے کی ایک قسط کو 10 مرتبہ دیکھنے والے لوگ 1 گھنٹے کا درس قرآن دوبارہ سننے کے قابل ہیں. یہ وہ طریقے ہیں, ان باتوں کو سمجھیے, یہ اس دور کا طریقہ ہے. فرمایا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب بھی عطا فرمائی, یشترون الضلالۃ, مگر انہوں نے تو سے گمراہی خریدی. کتاب کے اندر کوئی گمراہی نہیں ہوتی, یہ بات سمجھیے. کتاب اللہ کے اندر کوئی گمراہی, اس سے غلط مطلب لینے والے تو لوگ خود ہوتے ہیں. فرمایا انہوں نے کتاب سے گمراہی خریدی, اللہ نے تو ہدایت کے لیے نازل فرمائی, انہوں نے گمراہی خریدی. اور خالی اس کے اوپر انہوں نے اکتفا نہیں کیا, فرمایا حبیب غلاموں کو بتا دو وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور وہ تمہیں بھی سیدھے رستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی سیدھے رستے پر زندگی مت گزارے, اس کے عقائد میں, نظریات میں, تھرو میں وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شک و شبہ پیدا کرتے رہتے ہیں. اور یہ شک کا, عقیدے میں شک کا پیدا ہو جانا, یہ وہ بندے کی یعنی بندے کو انسیٹسفائی کر دیتا ہے. عقیدے میں شک کا پیدا ہو جانا کہ جس سے دین آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے. آیت نمبر 45 سورہ النساء فرمایا واللہ اعلم باعدائکم, سبحان اللہ. فرمایا اے اہل ایمان, اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کون کون تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, کون کون تمہیں تمہارے عقائد سے, نظریات سے, تھرو سے ہٹانا چاہتا ہے. واللہ اعلم باعدائکم, فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, فرمایا لوگو اللہ تمہارا بہت کافی کارساز ہے اور اللہ تمہارا کافی مددگار ہے. فرمایا تم اللہ پر اپنے تھرو کو کمزور نہ ہونے دینا, اللہ پر اپنے عقیدے کو کمزور نہ ہونے دینا. فرمایا لوگ تو تمہیں سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے, مگر وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اے لوگو, اے مومنو, اللہ تمہارا کافی مددگار ہے, کافی کارساز ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ, اللہ تمہیں کافی ہے. اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر اور اس کی حمایت پر یقین آ جائے, پھر ساری کائنات مل کے بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرے, تمہارا کوئی بال بھی بھیکا کر سکتا نہیں. فرمایا اللہ کی مدد, اللہ کے اوپر عقیدہ, توکل, اعتماد جو ہے اس کو اگر تم نے برقرار رکھا, پھر اللہ تمہارے لیے کافی مددگار ہے اور اللہ تمہارا کافی کارساز ہے.
سورہ نساء آیت 46 فرمایا من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا یہودیوں میں سے کچھ لوگ، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے کچھ لوگ. اب یہ یہودی جو کچھ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کرتے تھے اس کو یہاں پر ارشاد فرمایا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے، اللہ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ تورات کے اندر جہاں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، ان الفاظ کو معاذ اللہ بدل دیا کرتے تھے. ان الفاظ کو بدل دیا کرتے، ان آیات کو نکال دیا کرتے تھے کتابوں سے. اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. کیا ہم نے سنا آپ سے، یعنی حضور علیہ السلام سے ہم نے آپ کی بات سنی، ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے، حضور پاک کوئی بات ارشاد فرماتے، اونچی آواز سے کہتے، مفسرین نے فرمایا اونچی آواز سے کہتے. جس بندہ بات پوچھتا ہے نا تو آگے لوگ رسپانس دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو اونچی آواز سے کہتے سمعنا، حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا ہم نے سن لیا ہے. اور مفسرین کہتے پھر آہستہ آواز سے یا دلوں میں کہتے وعصینا، یہ مفہوم پنجابی چیوے اساں سنتے لیا ہے پر اساں گل مننی کوئی نہیں. ہم نے سن لیا مگر ہم بات مانیں گے نہیں. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اللہ نے تو یہ یہودیوں کی عادات بیان کی. اللہ تعالی ہماری اتنی اخلاقی حالت بری نہ ہو کہ ہم ساری عمر کئی سال علماء کے پاس مساجد میں آتے رہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی سنتے رہیں، حضور کے فرمان بھی سنتے رہیں اور کسی پر عمل بھی نہ کریں. یہ حالت نہ ہو. یہ یہودیوں کی حالت. سنتے تھے مگر کہتے تھے وعصینا، کرنی ایسا نافرمانی ہے، مننی کوئی گل نہیں ایسا. اللہ اکبر. واسمع غیر مسمعین، پھر کیا کرتے ہیں؟ اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے آپ نہ سنائے گئے ہوں، یعنی آپ کی بات نہ سنی جائے. وراعینا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے. لفظ رائنا بولتے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے. یہ مضمون بھی سورہ البقرہ میں پہلے آیا ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک لوگوں کو جب تبلیغ دین فرماتے تو صحابہ اکرام ادب و احترام کے پہ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ عرض کرتے تھے. جب صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے حضور آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ ہماری رعایت فرمائیے. اس کا مفہوم یہ مراد لیتے کہ حضور آپ مہربانی فرمائیے تو اس مسئلے کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. ہم یہ بات کمپلیٹلی طور پر انڈرسٹینڈ نہیں ہوئے، ہم اس بات کو سمجھے نہیں. تو صحابہ اکرام ادب و احترام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ عرض کرتے. اب یہود جب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کسی موقع پر، جب حضور علیہ السلام کوئی بات بیان کرتے تو یہود اور منافقین یہ مل کے کیا کرتے، یہ بھی رائنا کا لفظ بولتے تھے. مگر یہ رائنا کا لفظ بولتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑا واضح فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا وَرَائِنَا، اور رائنا کہتے مگر کیسے؟ لَيَّمْ بِأَلْسِنَاتِهِمْ، وہ رائنا کہتے مگر اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبانوں کو مروڑتے ہوئے. اور اس سے جب اس کے اوپر تھوڑا زیادہ زور ڈالتے نا لفظ کے اوپر، جس کو مفسرین نے لکھا وہ رائنا کی بھی اس کو تھوڑا کھینچتے اور لمبا کرتے اور کہتے راعینا.
کیا کہتے؟ راعینا. جب کہتے تو راعینا سے معنی جو تھا وہ گستاخی اور بے ادبی والا ہو جاتا تھا. اس سے معنی جو تھا وہ گستاخی اور بے ادبی والا ہو جاتا تھا. اپنے دلوں میں خوش ہوتے تھے کہ ہم مجلس میں حاضر بھی تھے, ہم نے بات بھی کر لی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا معاذاللہ, اور ہم نے توہین بھی کر ڈالی اور بے ادبی بھی کر ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کے ارشاد فرما دیا. فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے, اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں واضح حکم اتارا, جب یہ کھلی ہوئی بات اس طرح کرنے لگے پھر اپنی مجالس میں واپس جاتے تو ہنستے اور کہے لگاتے کہ ہم نے بھی وہی لفظ بولا تھا لیکن ہم نے تو اس طرح کر کے بولا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فرمایا اے اہل ایمان, تم میرے حبیب کی بارگاہ میں آج کے بعد یہ راعنا کا لفظ چھوڑ دو, تم حبیب مکرم کی بارگاہ میں عرض کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیے, اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیے. سو قرآنی ضابطہ اصول کیا سامنے آیا؟ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے کوئی ایسا لفظ بولنا جائز نہیں ہے جس کے اندر ایک معنی پازیٹیو ہو اور ایک معنی نیگیٹو ہو. اور وہ نیگیٹو معنی جو ہے, چونکہ الفاظ کے دیکھیے کئی معنی ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اگر ایک کسی لفظ کا ایک پازیٹیو معنی بھی ہو اور ایک نیگیٹو معنی بھی ہو, اس کو اردو میں کہتے ہیں ذو معنی لفظ بولنا. کیا کہتے ہیں؟ ذو معنی لفظ بولنا جس کے کئی معنی ہوں, مگر وہ نیگیٹو معنی جو ہے وہ بھی پبلک میں عام ہو, وہ بھی پبلک میں عام ہو. اس طرح کا اگر کوئی نیگیٹو معنی کسی لفظ کے اندر پایا جائے تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا بھی منع ہے. وہ لفظ استعمال کرنا بھی, حضور علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ زمین و آسمان سے ان ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حساس ترین جو مقام ہے وہ ناموس پاک مصطفیٰ کا مقام, وہ ناموس رسالت کا مقام. کہ اندازہ کیجئے راعنا کا لفظ حضرت ابو بکر بھی بولتے ہوں گے, اب آپ سمجھیں, حضرت عمر بھی بولتے ہوں گے, حضرت عثمان بھی بولتے ہوں گے, حضرت مولا علی پاک بھی بولتے ہوں گے, حضرت بلال حبشی بھی بولتے ہوں گے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بولتے ہوں گے. سارے صحابہ جو ادب و احترام کا پیکر بن کر وہ لفظ بولتے تھے, اللہ نے انہیں بھی منع فرما دیا, کیونکہ یہودی اور منافق اس سے ایسا معنی مراد لیتے تھے جس میں توہین کا پہلو اور توہین کا معنی بھی موجود تھا. سو اہل اسلام قیامت تک کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طرف, کسی ایسے لفظ کی نسبت نہیں کریں گے کہ جس لفظ کو اگر کفار و مشرکین قیامت تک آنے والے یا آج کے موجود حضور علیہ السلام کی توہین کے لیے استعمال کریں تو اہل ایمان اس لفظ کا استعمال بھی نہیں کریں گے, چاہے اس کے اندر کوئی پازیٹیو معنی بھی پایا جاتا ہو. اگر یاد رہے دی حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ نازک تر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اللہ اکبر. فرمایا اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی. پہلے کیا کہا تھا کہ انہوں نے, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا, اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے بات کو مان لیا, ہم نے اطاعت اختیار کر لی, بس مع, اور یہ کہتے کہ آپ ہماری بات کو سنیں, وَانظُرْنَا اور آپ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں. اگر وہ یہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ خیر اللہم, تو اس طرح بات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. بارگاہ نبوت کے آداب, بارگاہ نبوت کے آداب پروٹوکول ہیں. اور میں اگر وہ حضور پاک کی باتیں سن کے یہ کہتے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کر لی, یا یہ کہتے حضور آپ ہماری بات کو سنیں, یا یہ عرض کرتے انظرنا یا رسول اللہ آپ ہمارے پر نگاہ کرم فرمائیے, اگر وہ یہ کہتے تو کیا ہوتا؟ لکان خیر اللہم, تو یہ بات ان کے حق میں بڑی بہتر اور درست ہوتی, اقوم اور بہتر اور درست ہوتی.
وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا سو ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ یہود میں سے فرمایا مومن ہوں گے مگر بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، فرمایا بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو کہ اللہ نے لعنت کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اور جس پر رحمت ہوتی ہے اس کو وہ کبھی نہ کبھی ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ایمان ہونا۔ سو فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر ان میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت 47 سورہ النساء، فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، فرمایا اے اہل کتاب، اہل کتاب کون سے لوگ؟ بولیے سارے کون سے لوگ؟ عیسائی اور یہودی۔ فرمایا اے اہل کتاب آمینو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو کہ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، جو کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید، مصدقا لما معکم، جو کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے، اس چیز کی جو کہ بولے جو کہ فرمایا قرآن مجید تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی یا دیگر صحائف کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ایمان لائیں، اہل کتاب کو حکم دیا کہ وہ ایمان لائیں قرآن مجید پر۔ وہ کس چیز پر ایمان لائیں؟ کون ایمان لائے؟ بولیے، کنٹیج کو دو چار لفظ تو ہم بولنے کرنے نا۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ایمان لاؤ کس چیز پر؟ قرآن مجید پر۔ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ قرآن مجید۔ سو وہ مفکرین اور وہ دانشور جس دور میں یہ قول کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات معاذ اللہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان سارے اہل ایمان ہی ہیں اور سارے یہ کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ بلیورس، ایسے ہی ہوتا ہے میرے خیال میں، بلیو کرنے والا۔ وہ ان سب کو اہل ایمان جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سے کوئی ایسی فکری بات سنیں تو اس بات کی طرف توجہ دیجئے کہ اہل ایمان اب صرف مسلمان ہیں۔ اہل ایمان کون ہے؟ صرف، اور اہل ایمان کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی اہل ایمان ہو خدا نہ خواستہ تو پھر یہ قرآن کس چیز کا ان سے مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمینو بما نزلنا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں اور عیسائیوں، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اگر وہ آلریڈی مومن ہو خدا نہ خواستہ تو پھر ان کو کس ایمان کے اوپر جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس کتاب کو مانو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کو مانو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، پھر تم مومن ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر یا صاحب قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول مانے بغیر کوئی شخص اب مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمینو، اے اہل کتاب ایمان لو بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب پر۔ اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے، اس کو بکھرفتے کرتی ہے جو آلریڈی پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے۔ یعنی اس میں جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، جو تم نے بدل دی ہوئی ہیں ان کی نہیں، جو اللہ کی نازل کردہ ہیں، قرآن ان ساری آیات کی تصدیق فرماتا ہے۔
اور ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ من قبل ان نطمس وجوہا، اللہ اکبر، فرمایا اس سے پہلے ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقش و نگار مٹا کے رکھ دیں. میں لوگوں سے پہلے ایمان لیا کہ ہم کہیں لوگوں کی صورتیں بدل نہ دیں. ان نطمس وجوہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو نقش و نگار انسان کے ہوتے ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان کو مٹا دیا جائے، ان کو برابر کر دیا جائے. فرمایا ایمان لے آؤ اس سے پہلے من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کے نقوش مٹا دیں. بڑی سخت آیت ہے کہ میں فنردھا علی ادبارہا، یا پھر ہم تمہارے چہروں کو پیٹھ کی جانب پیچھے کی طرف موڑ دیں. اس سے پہلے ایمان لے. مراد یہ ہے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر اتر آئے تم ایمان لے. او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں اس طرح ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت ڈالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو جو ہے وہ ایمان لانے کی جو ہے وہ تلقین فرما رہے ہیں اس سختی کے ساتھ کہ جلد ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کے نقش مٹا دیے جائیں، یا تمہاری گردنیں موڑ کے پیچھے تمہاری رگ اور پشت جو اس کی طرف کر دی جائیں، یا فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم پر اس طرح لعنت ڈال دی جائے جس طرح ہم نے یوم السبت والے سبت کے دن والے لوگوں پر ہم نے لعنت ڈالی تھی. اور سبت کے دن والے لوگوں پر کیا لعنت تھی آپ کو پتہ؟ یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم نے سبت کہتے ہیں ہفتے والا دن، لڑاک والا دن. کون سا دن؟ لڑاک والا. اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ ہفتے کے دن لڑاک والے دن تم شکار نہیں کر سکتے مچھلیوں کا. سارا دن عبادت میں گزارو گے اپنے عبادت خانوں میں، تم شکار نہیں کرو گے. انہوں نے بات مانی، مگر اس طرح مانی، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ انہوں نے یہ کیا کہ خود اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہفتے والے دن، مگر وہ جو سمندر جہاں پہ مچھلی آتی تھی وہاں پہ انہوں نے حوض کھودے، حوض بڑے بڑے گڑھے کھودے، اور ان گڑھوں کو کھود کر مثلا وہاں پر سمندر ہے اس دروازے کے پاس، یہاں پر حوض کھودا، پھر وہاں پر جو درمیان میں ایک رستہ بنایا، نالی ساری بنائی، پھر جب سمندر کا پانی چڑھتا تو اس نالی سے پانی ادھر آ کے گرتا، حوض کے اندر گڑھے کے اندر پانی گرتا، اس پانی میں جو مچھلیاں آتی ساتھ وہ حوض کے اندر گر جاتی، مچھلیاں واپس تو نہ جا پاتی، پانی جو تھا وہ واپس چلا جاتا. خود مسجدوں میں رہتے، مسجد تو ہے اہل ایمان کے، خود اپنی عبادت گاہوں میں رہتے. آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی؟ یہ سبت کا یہاں پر بھی اسکولوں وغیرہ میں پڑھاتے ہیں میرا خیال. کرتے کیا تھے؟ خود وہ اپنی عبادت گاہوں میں رہتے تھے، مچھلیاں سمندر پہ موجود ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ میں فش کا شکار، تم فشنگ نہیں کر سکتے لوڈاک والے دن، خالی عبادت کرو گے. انہوں نے کہا اچھا جی ہم کریں گے، یہ تو عبادت ہے، لیکن ہم جا کے فشنگ نہیں کریں گے لوڈاک والے دن. مگر اتنا کرتے ہیں کہ وہ جا کے گڑھے کھود کے آتے، پھر سارا دن اپنی عبادت گاہوں میں رہتے، پھر جب سندا کو وہ جاتے تو وہ ساری مچھلیاں گڑھوں کے اندر موجود ہوتی. بڑے خوش ہوتے کہ لو جی اسی عبادت بھی کر لیے تو ساڑھے مال دا نقصان بھی نہیں ہویا، تجارت بزنس بھی ساڑھے چمک دے پیا، تو مسیطے بھی ہوئے ہیں. اللہ اللہ دہر سے یہ کئی سال ان کا یہ کام جاری رہا، کئی نسلیں ان کی یہ کام کرتی تھی. انبیاء کے ان کو منع کرتے رہے، لیکن وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے. ایڈا ہی ماڑا کام ہوندا تے ساڈے آباء و اجداد نال فلاں کام ہو جاندہ. انبیاء کہتے نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس بات کو سمجھو، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، تم کامل عبادت کرو، بقیہ 6 دن بزنس کر لینا، 1 دن مکمل جو ہے وہ تم عبادت کے اندر گزارو. مگر وہ سارا عبادت بھی کرتے رہتے، ساتھ مچھلیاں بھی پکڑتے رہتے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑنے میں ملوث تھے، وہ رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو خنزیر اور بندر بن چکے ہوئے تھے. قرآن نے فرمایا کانوا قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے.
فرمایا یہ معاملہ پہلے بھی گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتا ہے اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اس اللہ کی کتاب پر. اگر نہیں لاؤ گے تو ڈرو اس وقت سے قبل اس کے کہ ہم چہروں کے نقوش مٹا کے رکھ دیں، اور قبل اس کے کہ ہم ایسی لعنت کریں کہ جس طرح کی لعنت ہم نے اصحاب السبت پر کی تھی، ان لوگوں پر جو تم میں سے ہفتے والے دن کے احترام کو برقرار نہیں رکھ سکے. اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور میں سنو اے ساری انسانیت، اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، جس چیز کا وہ حکم فرما دے، وہ حکم پورا ہو کر رہتا ہے. اس لیے جملہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو بھی ایمان کی طرف متوجہ کرنا یقیناً یہ اہل ایمان کا کام ہے. اور اہل ایمان کو ہم سب کو بھی اپنے اپنے اعمال میں جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح قرآن و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا. ایسے لوگوں میں نہ بنیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ بات کو سنیں مگر بات کو مانیں نہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو قرآن مجید کو، احادیث پاک کو سننے والے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اللہ کریم میرا آپ کا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعلان سن لیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیست سندہ کو جو ہے وہ سندہ اور مندہ کی درمیانی راہ جو ہے یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. اس دن ٹیچرز ہمارے موجود ہیں. اس دن سندہ کو دن کے وقت جامعہ سے چھٹی ہوگی کلاسز کی، اور والدین کو میسج جو ہے وہ کر دیا جائے بر وقت. لیکن چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شام کو کھوٹپو سیکس جو ہے یا ہل سیکس جو ہے وہ جامعہ میں پہنچیں گے. کھوٹپو سیکس اس دن نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ہل سیکس تک آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ضرور پہنچیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، احباب کو دعوت دیں. پروگرام فیلس ہوگا، خواتین کا بھی اور حضرات کا بھی مین نکوندر اسی طرح ہوگا. جتنے لوگ ادھر آ سکے 50-60 لوگ، اب تو پابندی نہیں ہے، آرام سے صحیح سائڈ پہ آ سکتے ہیں. 70-80 لوگ اس سائڈ پہ آ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت دیں. اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہل سیکس کس وقت 7:30 آپ لوگ سارے پہنچیں. انشاءاللہ کھوٹپو سیکس نماز مغرب ہوگی، اور نماز مغرب بعد جماعت ادا کر کے انشاءاللہ سالانہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد ہوگا. چونکہ اب